میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس وقت معاشرے کے اندر طلاق کی شرح بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ہر گلی، ہر محلے، ہر گھر کے اندر، ہر خاندان کے اندر کچھ بچیاں ایسی بیٹھی ہوئی ہیں جو طلاق یافتہ ہیں۔ یقیناً یہ معاشرہ بہت تیزی کے ساتھ تباہی کے دہانے کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے آپ کو زندگی گزارنے کے تمام طور طریقے سکھائے ہیں۔ زندگیاں کیسے آباد ہونی چاہیے، گھر کیسے آباد ہونے چاہیے، معاملات زندگی کس طرح سے چلنے چاہیے، میاں کے اور بیوی کے کیا حقوق ہونے چاہیے، یہ سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر گئے، بتا کر گئے، بلکہ عملی طور پر اس کا نمونہ میرے اور آپ کے سامنے اپنی زندگی کے طور پہ پیش کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں کے ساتھ امت کو ایک درس دے کر گئے ہیں، کامیاب زندگی کا تصور دے کے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تو ایک سے زائد شادیاں تھیں، آج تو ہماری ایک ایک شادی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی کے ماننے والوں نے ایک سے زیادہ نکاح کیے ہیں، لیکن دیکھیے اس وقت معاشرے کے اندر طلاق کا تصور بہت کم تھا۔ آج یہ معاشرے کے اندر بڑھتی ہوئی طلاق کی شرح یہ کیوں ہے؟ ہر گلی، ہر محلے کے اندر، ہر گھر کے اندر دو چار بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں جو طلاق یافتہ ہیں۔ وجوہات بہت ساری ہوں گی، لیکن میں دو وجوہات کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں۔ یقیناً ایک مسئلے کے اوپر روشنی ڈالنے کے لیے ایک طویل وقت چاہیے ہوتا ہے۔ ایک مختصر سے وقت کے اندر ایک بڑا مسئلہ سمجھانا یہ بھی آسان بات نہیں ہوتی، لہذا ہر نقطے کے اوپر میں آ کر آپ کی توجہ حاصل نہیں کر سکتا۔ میں نے دو وجوہات کو منتخب کیا ہے کہ جس وجہ سے معاشرے میں طلاق ہو رہی ہے۔ ان میں سے ایک وجہ گھر والوں کی، ماں باپ کی بچی کو غلط تربیت ہے۔ یعنی آپ سوچئے، جس بچی کو یہ معلوم ہو کہ اگر میرے گھر میں لڑائی ہوگی، ساس اور میری، نند اور میری، یا شوہر اور میری، اور لڑائی کے بعد میرے گھر کے دروازے میرے لیے کھلے ہوئے ہیں، جس بچی کے باپ نے بچی کو الوداع کرتے ہوئے، رخصت کرتے ہوئے، وداع کرتے ہوئے یہ کہا ہو کہ بیٹی تیرے باپ کے دروازے تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں، کبھی بھی سسرال کے اندر کوئی مسئلہ ہو، کوئی مچمچ ہو، کوئی کلکل ہو تیرے شوہر کے ساتھ، تیری ساس کے ساتھ، تیرے نند کے ساتھ، تو لاوارث نہیں ہے۔ تیرے باپ، تیرے بھائیوں کے دروازے تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، وہ بچی کبھی بھی اپنے گھر کو آباد نہیں کر سکتی، وہ بچی کبھی اپنے گھر کو آباد نہیں کرے گی۔ جس بچی کو معلوم ہو کہ لڑائی جھگڑا ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں، میرا باپ موجود ہے، میرا بھائی موجود ہے، تو دراصل آپ نے باپ اور بھائی ہونے کا صحیح حق ادا نہیں کیا، اور پھر پیچھے اس کی جو ماں ہے اور اس کی بہنیں ہیں، وہاں سے جو تربیت کا غلط سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اور خصوصاً یہ جو آپ نے اپنی بیگمات کو دیا ہوا ہے نا موبائل ٹیلی فون، ہر وقت کسی نہ کسی کے ساتھ، کبھی بہن کے ساتھ، کبھی جناب اپنی بھابھی کے ساتھ، کبھی اپنی دوست کے ساتھ، کبھی ماں کے ساتھ، ٹک 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 واٹس ایپ پہ لگی ہوئی ہے۔ یہ تو بربادی کا سامان خود ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی بیٹیوں کو دے کے بھیجا ہے۔ ذرا سا شوہر کے ساتھ کوئی لڑائی ہوئی، امی مسئلہ ہو گیا، میں ماں بھی کہتی آ جا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہنیں بھڑکاوا دے رہی ہیں، دوستیں لڑوا رہی ہیں۔ اللہ کی قسم سب سے بڑی بربادی کا سبب یہ موبائل ٹیلی فون جو ہم نے ہر وقت کے لیے اپنی بیویوں کے ہاتھوں میں دیا ہوا ہے۔ آپ چلے گئے دفتر، پیچھے سے ماں کے ساتھ لگی ہوئی ہے، آپ چلے گئے دوستوں کے ساتھ، پیچھے سے بہنوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور کوئی صحیح سیکھ دینے والا نہیں۔ المیہ تو یہ ہے، دکھ تو یہ ہے کہ ماں، بہنیں، بھائی، باپ، سرپرست، سربراہ کوئی صحیح سیکھ دینے والا بچی کو ہو کہ نہیں خاوند تیرے سر کا تاج ہے، کوئی صحیح سیکھ دینے والا نہیں۔ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ گھر میں پہلے ہی گھریلو حالات خراب ہوتے ہیں، ماں بہنوں کی طرف سے غلط مشورے آتے ہیں، بیوی آپ کی بھڑکتی ہے، طلاق تک نوبت جا پہنچتی ہے۔ دوسری بہت بڑی وجہ یہ ٹی وی ڈرامے ہیں، اور اس میں بھی اس موبائل ٹیلی فون کا کردار ہے۔ آپ چلے گئے دفتر، اب اس کے پاس کام تو کوئی ہے نہیں، ماسی آپ نے رکھ کے دی ہوئی ہے، جھاڑو پوچھا برتن سب کچھ تو وہ کر کے جائے گی، اب اس کے پاس یہی ایک ہتھیار ہے، شیطانی ہتھیار۔ اس کے اوپر اس نے یوٹیوب کھولنا ہے، اور یوٹیوب کے اوپر جناب ڈرامے لگا دینا ہے، اور ڈراموں کے اندر وہ تباہ کاریاں ہماری عورتوں کو سکھائی جا رہی ہیں کہ علامہ والحفیظ۔
ابھی فیس بک کے اوپر چھوٹے چھوٹے کلپس آ رہے ہوتے ہیں. ایک کلپ میں دیکھ رہا تھا 2 مختلف ڈراموں کے. اب نہ جانے 2 مختلف ڈرامے تھے یا ایک تھے یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن 2 مختلف شارٹس کے اندر وہ کلپس تھے. ان کو دیکھ کر میں نے بخوبی اندازہ کر لیا کہ اس وقت جو ٹی وی ڈراموں کے ذریعے سکھایا جا رہا ہے، اور پاکستانی ٹی وی ڈرامہ، انڈیا کی بات نہیں کر رہا. پہلے تو ہم رو رہے تھے کہ ہماری بربادی کا سبب انڈین ٹیلی ویژن ہے. اللہ کی قسم اب ہماری بربادی کی وجہ یہ پاکستانی ٹیلی ویژن بھی ہے. اور میں کہتا ہوں ساری بربادیاں دور، ہم نے خود اپنی بربادی کا سامان اپنے بیوی بچوں کے ہاتھوں میں دیا ہوا ہے. یہ موبائل ٹیلی فون، اس کو دینے کے بعد آپ بے فکر ہو جائیے. یہ موبائل ٹیلی فون اپنی بیویوں کو دینے کے بعد آپ بے فکر ہو جائیے کہ اب آپ کا گھر تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا الا من رحم ربی، جس پر اللہ کا فضل ہو جائے. کوئی بیوی ایسی کسی کو اللہ کے نیک بندے کو مل جائے جو اس موبائل ٹیلی فون پہ آپ کے جانے کے بعد قرأت سنتی ہو، درس و تدریس سنتی ہو، اچھی بات سنتی ہو، یا اچھی دوستوں سے رابطے میں رہتی ہو، یا اس کے گھر والی اچھی ہوں، اس کی ماں بہنیں اچھی ہوں جو اس کو اچھی سبق دیتی ہوں. وہ ماں بہنوں سے اگر شکوہ بھی کرتی ہو تو ماں کہتی ہو نہیں تیرا مزاجی خدا ہے، خبردار اگر شوہر سے لڑائی کے بعد گھر میں آنے کی بات بھی کی ہمارے دروازے تیرے لیے بند ہیں. جب آئے گی اس گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ آئے گی، اکیلے آنے کے لیے تجھے اجازت نہیں ہے. یعنی شوہر کا مقام اور مرتبہ اگر کوئی سمجھے تو نا. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورتوں ویسے تو سجدہ اللہ کے سوا کسی کو بھی حرام ہے، شرک انتہائی حساس جرم ہے. رب رحمان نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ اسے معاف نہیں کرے گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک کے سوا کوئی گناہ ہو، زانی ہو، جواری ہو، شرابی ہو، اور رب رحمان رحیم کریم بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جسے چاہے معاف کر دے، کوئی پوچھنے والا نہیں معاف کرے گا. ان یشرک بہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہو. تو شرک کا چیپٹر، شرک کے دروازے تو میرا نبی بند کرنے کے لیے آیا تھا، بلکہ جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے وہ سب شرک کا چیپٹر کلوز کرنے کے لیے آئے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے جتنے انبیاء کو دنیا کے اندر بھیجا ان کا مقصد توحید کی دعوت، شرک کا رد تھا. لیکن میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے عورتوں صرف مقام، مرتبہ، منصب سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں کہ اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی ان تسجد لزوجها، میں بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کرو. میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے محمد کو سجدہ کرو صلی اللہ علیہ وسلم. اگر رب کے بعد اس سجدے کی اجازت کسی کو دیتا تو کہتا کہ عورتوں اپنے خاوندوں کو سجدہ کرو. وہ اللہ کی قسم ہے میری بھولی بھالی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اس حدیث کو سمجھ کے اپنے خاوند کا مقام اور مرتبہ سمجھ. رب نے کتنا بڑا مقام تیرے خاوند کو عطا کیا، اس سے برابری چاہتی ہے، اس سے برابری چاہتی ہے. اور یہ برابری سیکھی کہاں سے؟ ٹی وی ڈراموں، فلموں سے سیکھی ہے. وہ میں نے کہا نا جو 2 کلپس جن کے بارے میں آپ سے تذکرہ کر رہا تھا، جو بربادی کی وجوہات بن رہی ہیں، ٹیلی ویژن، موبائل فون، انٹرنیٹ. اس کلپ میں دکھایا ایک کلپ یہ تھا کہ کوئی بچی اپنے شوہر سے ناراض ہو کے گھر آ گئی. ناراضگیاں ہوتی ہیں، کوئی بڑی بات نہیں، میاں بیوی میں ناراضگیاں ہوتی ہیں، آپس میں تو میں بھی ہوتی ہے، لیکن عورت کو چاہیے کہ فوری طور پر اپنے خاوند کو راضی کر لے، فوری طور پر اپنے خاوند کو راضی کر لے. جس کا مقام رب رحمان نے اپنے بعد رکھا ہو، تیرا خاوند جب تو اس کو رات ناراض چھوڑ کے رات مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر عبادت کرتی ہے، اللہ کی قسم ہے اس عبادت کا ثواب نہیں عذاب ملتا ہے. پوری رات رب کے فرشتے تجھ پر لعنتیں کرتے ہیں اگر تیرا خاوند رات تجھ سے ناراض ہو کے سو گیا. لیکن مسئلہ یہ ہے عورت کہتی ہے میری غلطی تھوڑی ہے، میری غلطی تھوڑی. وہ کبھی بھی اپنے آپ کو عورت غلط سمجھتی کوئی نہیں، عورت نے اپنے آپ کو غلط نہیں سمجھنا. اسی لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی خلقت ٹیڑھی پسلی سے ہے. گزارا کیجئے، جیسی بھی ہے گزارا کیجئے بھائی، اس نے سدھرنا نہیں ہے. جیسی بھی ہے گزارا کیجئے، اور اگر سیدھا کرنا چاہو گے اس پسلی کو تو توڑ ڈالو گے. اور نبی نے فرمایا توڑنے سے ملاق طلاق ہے. طلاق تو ہو جائے گی، یہ سدھرے گی نہیں. اپنے آپ کو کبھی غلط مانتی کوئی نہیں، اپنے آپ کو غلط تصور ہی کوئی نہیں کرتی کہ میں تو ٹھیک ہوں، اگر شوہر ناراض ہوا تو ہو جائے، اس کی اپنی مرضی ہے. اللہ کی قسم خاوند ناراض ہو گیا، پوری رات تو مصلی پر وہ سو رہا ہے، رب کے فرشتے تیرے اوپر لعنت کر رہے ہیں.
کن خوش فہمیوں کے اندر ہو؟ خاوند کو ناراض کر کے سوچتی ہو کہ عبادت قبول ہو جائے گی؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام کے درمیان موجود، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ میں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت کو دیکھا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیوں؟ کہا یہ ناشکری ہوتی ہے۔ کہا کہ اللہ کی؟ کہا نہیں نہیں نہیں، اپنے خاوندوں کی ناشکری ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم اس ناشکرے پن کی وجہ سے رب رحمان نے انہیں جہنم کے اندر ڈال دیا، ان کی ناشکری کی وجہ۔ کہا پوری زندگی شوہر اپنی حیثیت اپنی استطاعت کے مطابق اچھا کھلاتا ہے، اچھا پلاتا ہے، گھماتا ہے پھراتا، کبھی زندگی کے اندر ایسا موڑ آ گیا، کبھی زندگی کے اندر ایسا موڑ آ گیا، وہ غریب ہو گیا، کنگلا ہو گیا، کلاش ہو گیا، کہتی ہے تیرے پاس کبھی سکھ دیکھا ہی کوئی نہیں، تیرے پاس سکھ کبھی کوئی نہیں دیکھا۔ میرے محترم بھائیوں، بڑی کڑوی کٹھن خطرناک بات ہے۔ جس خاوند نے پوری زندگی تیرے لیے اپنا آپ قربان کیا ہو، جس خاوند نے پوری زندگی اپنا آپ تیرے لیے قربان کیا ہو، اپنی صبح و شام تیرے نام کی ہو، باہر کما کے لاتا تھا، اور جناب دھوپ بھی ہوتی، گرمی بھی ہوتی، سردی بھی ہوتی، خزاں بہار تمام موسم کے اندر اپنے لیے نہیں تیرے لیے کما کے لاتا، خود اپنی ذات پہ کتنا لگائے گا؟ آپ اپنے گھر کے اندر حساب لگائیے، آپ کی بیوی، آپ کے 4 بچے اور آپ خود 6 افراد، 6 افراد کے لیے گھر میں فی کس 2 روٹی بنتی ہے۔ 6 افراد کے لیے فی بندہ 2 روٹی بنتی ہے، اور 2 روٹی میں تیری 12 روٹیوں میں اگر 2 روٹی ایک بندے کی بنتی ہے تو 6 دونی 12 روٹیوں میں آپ کی 2 روٹی ہے۔ وہ مرد جو صبح سے شام تک اپنے آپ کو کھپاتا ہے، اپنے آپ کو تھکاتا ہے، کبھی باس کی جلی کوٹی سنتا ہے، کبھی نوکری سے نکالا جاتا ہے، کبھی مشقت کرتا ہے، کبھی روڈوں پر کھڈا کھودتا ہے، کبھی لوگوں کی گالیاں سنتا ہے، کبھی قرض خواہ اس سے قرض مانگنے آتے ہیں، اس کو ڈانٹتے ہیں، چیختے ہیں، تمام کی تمام ذلتیں اللہ کی قسم وہ 12 روٹیوں کے لیے، 2 روٹیوں کے لیے نہیں۔ 2 روٹی ہو تو سیلانی کے دسترخوان پہ جا کے کوئی بھی کھا کر آ جائے، ہے کہ نہیں؟ جگہ جگہ لگے ہوئے فلاں دسترخوان، فلاں دسترخوان۔ الحمدللہ جماعت نے بھی کئی جگہوں پر دسترخوان لگائے ہوئے ہیں۔ اگر 2 روٹی کا ایشو ہو تو کسی بھی دسترخوان پہ اوپر بیٹھے اور بہترین بکرا کھا کر آ جائے، لیکن 2 روٹیوں کے لیے نہیں، وہ 12 روٹیوں کے لیے لڑتا ہے۔ اسے کہتی ہے کہ تیرے پاس دیکھا کیا ہے؟ تیرے پاس کبھی سکھ نہیں دیکھا، تیرے پاس کبھی چین نہیں دیکھا۔ میرے محترم بھائیوں، انتہائی حساس مسئلہ ہے۔ ایسی ناشکری خواتین اکثر اپنے گھر کو برباد کر دیتی ہیں، اکثر اپنے گھر کو برباد کر دیتی ہیں۔ دیکھیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے فرزند اسماعیل کے پاس گئے ان سے ملنے کے لیے، پتہ چلا بیٹا گھر پہ نہیں ہے، جنگل میں گیا ہوا ہے۔ ان کی بیوی موجود تھی، ناشکری تھی، بیوی ناشکری تھی۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب گئے، جا کے پوچھا ہاں جی سنائیے گھر کے حالات کیسے ہیں، کیسی چل رہی ہے؟ کہتی ہے کیا بتاؤں، پہچان ہی نہیں نا کہ یہ میرے سسر ہیں، کیا بتاؤں، بڑی مشکل زندگی ہے، کبھی خوشی کوئی دیکھی نہیں جناب، گھر میں کچھ کھانے کو نہیں، کچھ بھی نہیں، صبح کا گیا شام میں آتا ہے، ہمارے گھر میں کوئی سکھ چین، کوئی آرام ہی کوئی نہیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اچھا ایسی بات ہے، شام میں جب تیرا خاوند آئے تو اسے بولنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ تبدیل کر لے، اپنے گھر کی چوکھٹ تبدیل کر لے۔ رات میں اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام گھر پہ آئے، بیوی نے کہا کوئی بابا آیا تھا، عجیب بات کر کے گیا، میرے گھر کی چوکھٹ تو بڑی مضبوط ہے، مشورہ دے کر گیا ہے کہ اپنے خاوند کو کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو تبدیل کر لے۔ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بات کیا ہوئی، ماجرا سنایا، کہا طلاق، طلاق، طلاق دے دی۔ اچھا یہ طلاق کس بات پہ ہوئی معلوم ہے نا؟ ناشکری کی وجہ، ناشکری کی وجہ۔ اللہ کی قسم میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی خاوند ایسا نہیں جس نے اپنی بیوی کو چھت نہ دی ہو، کوئی خاوند ایسا نہیں جس نے اپنی بیوی کو رات بھوکا سلایا ہو، لیکن اس کے باوجود جب تم ناشکری کرے گی، رب کو ناشکری پسند نہیں آئے گی، رب کو وہ ناشکری پسند نہیں آئے گی۔ باپ ابراہیم وقت کے پیغمبر بیٹے کو مشورہ دے کر چلے گئے، ایسی ناشکری عورت کو طلاق دے دو۔ میرے محترم بھائیوں، صبر شکر بہت بڑی چیز ہے۔ جو عورتیں صبر شکر کے ساتھ اپنے گھر کو گزارا کرتی ہیں، اللہ کی قسم عظیم عورتیں ہوتی ہیں، ان کے گھر بس جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک عورت تھی، خاتون تھی، میڈیا کے لوگ ان کا بار بار انٹرویو لینے آ رہے تھے، زندگی کے 40 برس اپنے خاوند کے ساتھ گزارے بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے۔ کہتی ہماری زندگی میں کبھی کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہی کوئی نہیں،
بڑی بات ہے نا، 40 برس زندگی کے گزار دیے، لڑائی جھگڑا تو میں ہوا ہی کوئی نہیں، اور میڈیا آ رہا ہے انٹرویو لینے کے لیے، چینلز آ رہے ہیں، اخبار، او بھائی کیسے یہ معاوضہ ہو گیا؟ یہاں تو 40 دن جب تک لڑائی نہ ہو ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا، اور تو گھر میں خاوند آیا دن بھر کا تھکا ہارا پیاسا بھوکا بیچارہ، باہر سے کسی کی کھری سنی کسی کی کھوٹی سنی، باس سے لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، باس نے بات کہہ دی، نوکری سے نکال دیا، کھڈا کھود کے پورا دن پریشان، پسینے کے اندر شرابور، قرض والے آ گئے قرض مانگنے کے لیے، اب بیچارہ پریشان جب گھر پہ آیا تو بجائے اس کے کہ اس سے پانی کا پوچھے، بجائے اس سے کہ جناب اس کو بٹھائے، اس کو کوئی ہوا چلے، کوئی پنکھا چلائے، کوئی ایسی کچھ بھی نہیں، دن بھر کے شکوے لے کر بیٹھ گئی، آج تیری ماں نے مجھے یوں کہا، تیری بہن نے مجھے یوں کہا، آج یہ ہوا آج وہ ہوا، یعنی اس سے پھر لڑائی کا ایک ماحول بنتا ہے۔ تو میڈیا والے بھی پریشان کہ زندگی کے 40 سال گزار دی، آپ کی زندگی میں کوئی تو میں کوئی کلکل کچھ بھی نہیں ہوئی، وجہ کیا ہے؟ وہ خاتون کہنے لگی وجہ یہ ہے، میرے شوہر جب کبھی غصہ ہوتا، جب کبھی ناراض ہوتا تو میں کیا کرتی؟ چپ رہتی، خاموش، کہتے ہیں نا ایک چپ 1000 سکھ۔ وہ ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس ایک خاتون آئی، خاتون نے آ کے کہا کہ حضور بات یہ ہے کہ آپ تو بہت پہنچے ہوئے پیر صاحب ہیں، بڑے علامہ صاحب ہیں، ہمارے گھر میں لڑائی ہر وقت کی کلکل، ہر وقت کی پریشانیاں ہوتی ہیں، تو براہ کرم کوئی ایسا تعویذ دے دیجئے جس سے ہمارے گھر کی لڑائیاں ختم ہو جائیں، میں آپ کی بڑی شکر گزار ہوں گی۔ وہ اللہ والے بھی بڑے دانشمند آدمی تھے، انہوں نے ایک فرضی سا تعویذ لکھا اور اس بی بی کو دے دیا، کہا بی بی یہ تعویذ بڑا کمال کا ہے، یہ تیرے گھر کی لڑائیوں کو ختم کرے گا، تیرے گھر کے فساد کو ختم کرے، لیکن کرنا کیا ہے، اس تعویذ کا استعمال کیسے کرنا ہے وہ سیکھ لے۔ جب تیرا خاوند تجھ پہ ناراض ہو، جب تیرا خاوند تجھ پہ چلائے، تجھ پہ غصہ کرے، تو نے کیا کرنا ہے، اسی وقت اس تعویذ کو دونوں دانتوں کے بیچ میں دبا لینا ہے۔ اچھا، خاوند گھر میں آیا، ایک دن لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، خاوند نے خوب چیخ پکار کی، بیوی نے کہا حضرت جی کا تعویذ، حضرت جی کا تعویذ نکالا، دونوں دانتوں کے بیچ میں دبا دیا، خاوند چیختا رہا، بولتا رہا، گالیاں دے، بیوی کی طرف سے رسپانس ہی کوئی نہیں، لڑائی ختم۔ دوسرے دن تیسرے دن یہی تعویذ کام آیا، عورت بڑی متاثر ہوئی، پیر صاحب کے پاس گئی، پیر صاحب کیا کمال کا تعویذ تھا، بڑا کمال کا تعویذ۔ پیر صاحب نے کہا بدبخت تعویذ کوئی نہیں تھا، تیری زبان کا جھگڑا تھا سارا، تیری زبان کا فساد تھا سارا۔ اب معاملہ یہی ہوتا ہے کہ مرد بولتا ہے آگے سے، عورت بولتی ہے، کلکل ہوتی ہے، تو میں طلاق، مرد نے تو رکھی ہوتی ہے نا جیب میں نکال کے دے دینے کے لیے طلاق، غلط ہے اللہ کی قسم، مردوں کی جذباتیت بھی انتہائی غلط ہے۔ طلاق دینے کے بعد کہتے ہیں مولوی صاحب کوئی فتویٰ دے دو، میں نے طلاق غصے میں دی ہے۔ او بابا طلاق تو ہوتی ہے غصے میں، خوشی سے ہنستے ہوئے کون دیتا ہے طلاق؟ اب وہ کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ ڈھونڈنے کے لیے، کوئی نہ کوئی اپنی جگاڑ اور رستہ نکالنے کے، مولوی صاحب طلاق غصے میں دی ہے۔ او بابا طلاق تو ہوتی ہے غصے میں۔ اب اس عورت کا انٹرویو جب لینے کے لیے لوگ آئے، کہنے لگی میرا خاوند جب ناراض ہوتا، جب غصہ کرتا تو اس وقت میں خاموش ہوتی، بلکہ خاموشی کے بعد میں 5 منٹ بعد اس کے لیے کوئی جوس لے کے جاتی، کوئی ٹھنڈا لے کے جاتی۔ اب جب میں لے کے کھڑی ہوتی، سرتاج آپ کے لیے ٹھنڈا پانی، آپ کے لیے ٹھنڈا شربت، وہ بڑا اپنے اندر گلٹی فیل کرتا اور فوراً مجھ سے سوری کر لیتا، فوراً مجھ سے معافی مانگ لیتا۔ اگلی دفعہ پھر ایسے ہی کچھ ہوتا، میں پھر خاموش رہتی۔ عورت کی خاموشی بڑی بڑی لڑائی جھگڑوں کو ختم کر دیتی، زندگی کے 40 سال گزار دیے، کوئی لڑائی عورت کی طرف سے نہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عورت کی زبان چلتی ہے تو ماحول خراب ہوتا ہے۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا بربادی کی دوسری وجہ وہ ٹی وی ڈرامے، اس ڈرامے میں دکھایا یہ کہ عورت مرد کے ہم پلہ ہے، عورت اور مرد برابر کے حقوق رکھتے ہیں۔ نہیں، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر برابری کے حقوق لینا چاہتی ہو پھر اس قرآن سے، اللہ کے نبی کے فرمان سے انکار کرنا پڑے گا۔ مرد کا رتبہ تو اللہ رب العالمین نے بلند بنایا ہے، اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اپنے آپ کو غلام تصور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بحیثیت مسلمان ایک مسلم خاتون آپ کو اس بات کو ایکسیپٹ اور ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہ مرد کا مقام اوپر ہے۔ دیکھو، ایک گھر میں دونوں ہی بدماشوں گزارا نہیں ہو سکتا، ایک گھر میں دونوں ہی ہم پلہوں گزارا نہیں ہو سکتا۔ رب نے بڑی حکمتیں رکھی ہیں اس کے اندر۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے کس پر؟ عورت پر۔ مرد کی حاکمیت کا تذکرہ تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا ہے، مرد کی حاکمیت کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کیا ہے۔
اب تو اسے حاکم سمجھنے کو اپنے آپ کو غلامی سمجھے تو تیری مرضی، تیری غلامی نہیں۔ اللہ کی قسم، عقل مند جو عورت ہوتی ہے، عقل مند عورت اپنے شوہر کو بادشاہ بناتی ہے اور خود بادشاہ کی ملکہ بن جاتی ہے۔ عقل مند عورت اپنے خاوند کو بادشاہ بناتی ہے اور خود بادشاہ کی ملکہ بن جاتی ہے۔ بے وقوف عورت اپنے خاوند کو غلام بناتی ہے اور غلام کی بیوی بن جاتی ہے۔ رب نے اگر تیرے خاوند کا مقام اوپر کیا ہے، تیرے خاوند کا مرتبہ اوپر کیا ہے، تو پھر اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ اپنے خاوند کی اطاعت کر، خدمت کر۔ اتنا بڑا مقام اللہ رب العالمین نے اس خاوند کا رکھا ہے۔ صحیح جامع صغیر کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، فرمایا عورتوں، مرد کا مقام سمجھنا چاہتی ہو، خاوند کا رتبہ سمجھنا چاہتی ہو تو سنو، خاوند کا مقام اتنا ہے کہ تیرے خاوند کے جسم میں اگر زخم ہو جائے، ان زخموں میں پس پڑ جائے، پیپ پڑ جائے، اور تو اپنی زبان سے اپنے خاوند کے زخموں کو چاٹ بھی لے، پھر بھی اس کا حق نہیں ادا کر سکتی، پھر بھی اس کا حق نہیں ادا کر سکتی۔ یہ چاہتی ہے کہ خاوند کے برابر میں بن جاؤں، وہی حقوق ملے۔ کہاں سے؟ ٹی وی ڈراموں سے سیکھا ہے۔ وہ بچی لڑ جھگڑ کے اپنے گھر پہ پہنچی، اب وہ خاوند آ گیا منانے کے لیے، چلو اچھی بات ہے۔ اب جب خاوند منانے کے لیے آیا اور وہ بچی اپنی ماں سے اجازت لینے کے لیے گئی، بھائی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ خاوند جب منانے کے لیے آ گیا، تیری خواہش پوری ہو گئی، حالانکہ اسے آنا نہیں چاہیے تھا، تجھے خود مان جانا چاہیے تھا۔ تجھے کیا ملا اپنے خاوند کو جھکا کے، اپنے سر کے تاج کو جھکا کے؟ تجھے کیا ملا؟ عقل مند عورت وہ ہوتی ہے جو اپنے خاوند کو جھکنے نہیں دیتی، اپنے خاوند کی آنکھوں میں آنسو آنے نہیں دیتی، اپنے خاوند کی محبت کے اندر خود جھک جاتی ہے، خود معافی مانگ لیتی۔ لیکن چل تیرا خاوند منانے کے لیے آ گیا، اب تو ماں سے پوچھنے جا رہی ہے۔ ماں بھی کوئی سیکولر قسم کی، ماں نے کہا ٹھیک ہے، اب کے بار یہ جائے گی، تیرے ساتھ جائے گی تو منانے کے لیے، لیکن اپنی بیٹی کو میں نصیحت کروں گی کہ آج کے بعد کوئی بھی مسئلہ ہو، کسی بھی وجہ سے تو نے میری بیٹی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی بھی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے۔ سمجھیے گا میری بات، شاید میری بات سے آپ اختلاف کریں، لیکن میں انشاءاللہ اس مختصر سے وقت میں جو دلیل دے سکوں گا دوں گا آپ کو۔ وہ کہتی ہے کسی بھی وجہ سے میری بیٹی کے اوپر آج کے بعد تو ہاتھ نہیں اٹھائے گا، یہ زبان درازی کرتی رہے، بحث کرتی رہے، بدتمیزی کرتی رہے، تو میری بیٹی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، یہ معاہدہ ہوگا۔ اچھا، اب معلوم چلا کہ یہاں سے خاوند کو اگر وہ بیوی پر ہاتھ اٹھائے کسی وجہ سے، اسے کیا بتا دیا؟ ظالم، جابر۔ اچھا، قرآن کو کھول کے دیکھو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو کھول کے دیکھو، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اگر تیری بیوی نافرمانی کرے، اگر تیری بیوی تیری بات جائز بات میں مخالفت کرے، تیرے ساتھ زبان درازی کرے، بدتمیزی کرے، یا کسی غلط راہ کے اوپر نکل جائے، تو پہلے تو اسے زبان سے سمجھا، پہلے اسے جلاد نہ بن، حیوان نہ بن، اپنے مقام اپنے مرتبے کا غلط استعمال نہ کر، پہلے اسے زبان سے سمجھا، پہلے اسے اخلاق سے سمجھا، اسے پیار سے اگر سمجھ آ جائے تو بات ختم۔ نہیں آتی تو تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ میں آ، اب تھوڑا سا رویے کو تبدیل کر، اس کو معلوم چلے کہ میرا شوہر مجھ سے ناراض ہے، میرے اس نافرمانی کی وجہ سے، اس غلطی کی وجہ سے میرا خاوند مجھ سے ناراض ہے۔ اگر اس سے بھی نہیں سنبھلتی، اپنا بستر جدا کر لے، اپنا بستر اس سے جدا کر لے۔ اگر اتنی بڑی کوئی نافرمان ہے کہ تیرے بستر جدا کرنے سے بھی اپنی اصلاح نہیں کرتی، اب کیا کرو گے؟ اب اسے ایک آدھ چماٹ لگا کے سمجھا سکتے ہو، رب نے اجازت دی ہے۔ تم اس شوہر کو ظالم تصور کرا رہے ہو۔ دوسرا کلپ اسی کے اندر موجود تھا، خاوند نے کسی بات کے اوپر بیوی کو تھپڑ مارا۔ اچھا، تھپڑ مارنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ یار یہ کام میں نے غلط کیا ہے۔ اچھا، اس کے قریب کر کے اس سے وہ معافی مانگنے لگا، سوری کرنے لگا، بیوی نے بدلے میں دیا ایک ملا کے اس کو بھی۔ برابری کا تصور کیا ہے؟ یہ برابری کا تصور۔ اگر خاوند نے مجھے تھپڑ مارا تو بدلے میں بھی برابری کروں گی، میں بھی تھپڑ ماروں گی۔ خاوند نے تھپڑ دیا، اب اس کو احساس ہوا میں نے غلطی کی ہے، بیوی سے سوری کرنے لگا، بیوی نے بدلے میں اپنے خاوند کے منہ پہ بھی ایک چماٹ دیا۔ یہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے، یہ اسلامی ثقافت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، جس بیوی نے اپنے خاوند کے منہ پر چماٹ دیا ہو،
جس بیوی نے اپنے خاوند کے منہ پہ تھپڑ مارا ہو، اپنے خاوند سے بدتمیزی کی ہو، اپنے خاوند کی انسلٹ کی ہو، اللہ کی قسم ہے اس تھپڑ کے کھا جانے کے بعد اب پوری زندگی وہ عورت اس کے لیے صرف ایک عورت رہے گی، بیوی اور محبت رخصت ہو چکی ہے۔ اب وہ زیادہ سے زیادہ اپنا گھر بسانے کے لیے، بیوی بچوں کا منہ دیکھنے کے لیے، اپنے گھر کو بچانے کے لیے اس کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ پیار محبت کے تمام آثار ختم۔ یہ اسلامی ثقافت نہیں ہے، اسلامی کلچر نہیں۔ اپنی عورتوں کو اس شر سے باہر نکالو۔ بہرحال بات بہت ساری ہے، وقت تقریباً اختتام کے اوپر ہے۔ آخری بات کر کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ بیویوں کو جہاں اللہ رب العالمین نے اپنے خاوندوں کے ماتحت رکھا ہے، وہاں خاوندوں کو بھی لگام دی ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا۔ ابھی اگر خاوندوں کی اصلاح کے اوپر بات کروں گا یہ الگ موضوع ہو جائے گا، نہیں کروں گا تو مائیں بہنیں ناراض ہو جائیں گی۔ مشکل ہے نا؟ ارے بھائی اس آدھے گھنٹے کے وقت کے اندر کسی ایک کے حق پہ بات ہو سکتی ہے۔ الحمدللہ خاوندوں کو لگام ڈالنے کے لیے میرے بہت سارے لیکچرز یوٹیوب پر موجود ہیں، حکیم زبیر عباسی کے نام سے، وہاں سے سن لیجئے گا۔ یہ وقت مختصر تھا، بات چونکہ کل یہ میں نے کلپ دیکھا تو میرے ذہن میں یہ موضوع آیا، میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، آپ کے ساتھ ڈسکس کروں اور آپ کے توسط سے اپنی ماؤں بہنوں تک یہ پیغام پہنچاؤں کہ اللہ کی بندیوں، یہ یورپین کلچر نہیں ہے، یہ اسلامی ملک ہے، اسلامی ثقافت ہے۔ تیرا نام آمنہ ثریا کلثوم ہے، تو محمد رسول اللہ کی امتی ہے، تجھے اللہ کے نبی نے بتایا کہ تیرے سر کا تاج رب کے بعد جسے سجدہ کرنے کی اجازت، اس پر تو ہاتھ اٹھاتی ہے، اس سے زبان درازی کرتی ہے۔ اللہ کی قسم یہ خطرناک عمل ہے۔ اپنی بیویوں کی اصلاح کیجئے، پیار محبت کے ساتھ کیجئے۔ آئندہ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ خاوندوں کے بارے میں بھی بات کی جائے گی کہ ان کو کیسے اپنی عورتوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں اس مختصر سی بات کہنے اور سننے میں جو حق بات ہے اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔